بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابرما۔ خواتین و حضرات، اچھرا کے نجی ٹیوشن سینٹر میں ایک بچی کی جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں، اطلاع ملی کہ وہ باتھ روم میں بے ہوش پائی گئی۔ اگر یوں کہوں تو زندگی کی بازی ہار گئی۔ اب یہ واقعہ کیسے ہوا، حقائق کیا ہیں، باپ تک اطلاع کیسے پہنچی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ میں تفصیلات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اور کچھ حقائق بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ 3 بچیاں ہیں، ایک 14 سالہ بچی ہے اور یہ جو زندگی کی بازی ہار گئی مبینہ طور پہ 10 سالہ نعیمہ، اور پھر اس کی چھوٹی بہن 6 سالہ۔ یہ تینوں بہنیں 1:15 1:30 بجے ٹیوشن سینٹر پہنچتی ہیں۔ نجی ٹیوشن سینٹر ہے جہاں پہ 4-5 خواتین ہیں، ایک والدہ ہیں، بہو ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور اسی طرح سے، اور 2 بیٹیاں جو ہیں وہ مستقل بنیادوں پہ ٹیوشن سینٹر چلاتی ہیں۔ وہاں پہ علاقہ کے اور بھی بہت سے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسی طرح سے یہ بچیاں بھی وہاں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھیں۔ 1:15 1:30 بجے یہ ٹیوشن سینٹر پہنچتی ہیں تینوں بچیاں، اور پھر قریب 4 سوا 4 بجے ان کے گھر میں اطلاع دی جاتی ہے ٹیوشن سینٹر کی جانب سے کہ نعیمہ، جس کی عمر 10 سال بتائی جا رہی ہے، وہ باتھ روم میں بے ہوش پائی گئی۔ یہ اطلاع بچی کے باپ کو دی جاتی ہے۔ بچی کا باپ اپنے ہی محلہ دار کو لے کے فوری طور پہ ٹیوشن سینٹر پہنچتا ہے، وہاں سے بچی کو لے کے ہاسپٹل جاتا ہے، اور جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں کہ یہ زندگی کی بازی ہار چکی ہے۔ بچی کی گردن پہ جو میں نے تصویر دیکھی ہے ایک نشان بھی موجود ہے، اور وہ سبھی جانتے ہیں کہ ایک نشان بچی کی گردن پہ موجود ہے۔ جہاں پہ بچی بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی وہاں پہ ایک بوسیدہ حالت کی پلاسٹک کی رسی بھی ملی۔ اب رسی کی کیا کہانی ہے وہ میں پہلے آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک ایسی رسی ہے جو گھر کے مکین جانتے ہیں۔ اس باتھ روم میں جہاں یہ بچی گئی ہے، یہ بچی کیسے گئی ہے باتھ روم میں، اس بچی کی نسبت کیسے پتہ چلا کہ یہ بے ہوش ہے۔ بچی جب ٹیوشن پڑھ رہی تھی تو اپنی ٹیچر سے اس نے کہا کہ میں نے رفع حاجت کے لیے جانا ہے۔ ٹیچر نے اجازت دی اور وہ زیریں منزل میں، یہ بالائی منزل پہ ٹیوشن سینٹر ہے، وہ زیریں منزل پہ سیڑھیاں اتر کے ٹیوشن سینٹر میں وہ جو سیڑھیاں ہیں اسے نیچے اترتی ہے، باتھ روم جاتی ہے۔ جب کوئی 10-12 منٹ گزر جاتے ہیں تو ٹیچر کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آئی۔ اسی کی بہن کو بھجوایا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہ واپس کیوں نہیں آئی، نعیمہ واپس کیوں نہیں آئی۔ وہ جو بچی جاتی ہے وہاں پہ، وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے، دروازہ لاک نہیں تھا، کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن دروازہ دھکا دینے سے نہیں کھل رہا تھا۔ اب ٹیچر آ جاتی ہیں، پھر یہ 2 لوگ اس دروازے کو دھکا دے کے جب کھولتے ہیں تو اس دروازہ کھلتے ہی ایک انسانی جسم زمین پہ گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بہرکیف بچی وہاں بے ہوش تھی، اسے اٹھا کے صوفہ پہ ڈالا گیا، اور پھر اس سے آگے والد آئے اور وہ نے اس بچی کو ہاسپٹل لے گئے۔ جائے وقوع سے ایک پلاسٹک کی بوسیدہ رسی ملی۔ وہ بوسیدہ رسی وہاں کیوں تھی؟ وہ بوسیدہ رسی اس لیے تھی کہ وہ جو باتھ روم ہے اس میں کوئی کھونٹی نہیں ہے، تولیہ وغیرہ لٹکانے کے لیے یا کپڑے لٹکانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ گھر کے مکین جو تھے انہوں نے وہاں پہ ایک پلاسٹک کی رسی جو تھی وہ اس دروازے کے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔ وہ تولیہ یا کپڑے اس رسی پہ لٹکا دیا کرتے تھے، وہ رسی وہاں موجود تھی۔ اب جب وہ بچی زمین پہ گری ہے تو وہ رسی بھی ٹوٹ کے زمین پہ گری ہے جو جائے وقوع سے ملی ہے۔ اس جائے وقوع پہ فورنزک سائنس لیبارٹری بھی آ جاتی ہے، پولیس بھی موقع پہ پہنچ جاتی ہے، ہاسپٹل بھی پہنچ جاتی ہے۔ پولیس فوری طور پہ اس پہ مقدمہ درج کر دیتی ہے، پی ایف ایس اے تمام شواہد حاصل کر لیتی ہے۔ پی ایف ایس اے کی ٹیم جو ہے وہ رسی بھی قبضہ میں لے لیتے ہیں، اور وہ رسی اور جو تمام شواہد تھے وہ ڈی این اے کے لیے اور مزید تجزیے کے لیے فورنزک سائنس لیبارٹری سیل بند اپنے ساتھ لے گئے۔ بچی کے پوسٹ مارٹم سے کیا نتائج سامنے آئیں گے وہ ہم آئندہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ابتدائی تجزیے سے جو لیڈی ڈاکٹر ہے انہوں نے یہ لکھ کے نہیں دیا، لیکن ایک ابتدائی سرسری ملاحظہ ہوتا ہے باڈی کے سرسری ملاحظہ سے تشدد کے یا زیادتی کے شواہد نہیں ملے۔ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، میں کھل کے وہ گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ بچوں نے بھی یہ گفتگو سننی ہے، لہٰذا وہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو معیوب رہیں گے۔ بچی کو چیک کیا گیا، بچی پہ زیادتی کے نشانات نہیں پائے گئے،
تشدد کے یا مزاحمت کے نشانات نہیں پائے گئے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بچی کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوئی۔ اب سوالات نے جنم لیا، کسی نے کہا زیادتی ہو گئی، کسی نے کہا کہ اسے مار دیا گیا، کسی نے کہا اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور طرح طرح کی گفتگو سننے کو ملی۔ لیکن خواتین و حضرات، یہاں میں یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ 4 بہن بھائی ہیں۔ 3 بہنیں ہیں، ایک 14 سالہ اور پھر یہ 10 سالہ جس کی ڈاکٹر صاحبان 12 سال عمر بتاتے ہیں۔ یہ نعیمہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور پھر اس سے چھوٹی ایک بہن 6 سالہ، اور پھر ابھی کوئی 1 سال قبل ان کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا ہے جو ان کا بھائی ہے 4تھے نمبر پہ۔ باپ رکشہ چلاتا ہے، ذہن میں رہے، غریب آدمی ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، پارٹ ٹائم رکشہ چلاتا ہے کیونکہ کمر درد کا مریض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی آپ کو؟ اب ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس بچی نے اب سے کوئی 2 سال قبل سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی۔ والدین کی بات سنی جائے تو اس کی عمر کوئی لگ بھگ 8 سال کے قریب ہوگی، لیکن اگر ڈاکٹر صاحبان کی بتائی گئی عمر کا اندازہ لگایا جائے تو اس کی اس وقت عمر کوئی 10 سال کے قریب ہوگی۔ اب اس نے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کیوں کی؟ جی خواتین و حضرات، بچیاں بہت سینسٹیو، حساس ہوا کرتی ہیں، اور والدین یہ بھی وہی گھرانہ ہے، وہی فیملی ہے جو بیٹے کی خواہش میں بیٹیوں کو جنم دیتے چلے جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے گھریلو حالات کیسے ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے کا ایک عجیب سا اصول ہے کہ ہم زندوں کی نہ مدد کرتے ہیں، نہ خدمت کرتے ہیں، نہ بھائی بہن پوچھتے ہیں، نہ رشتہ دار پوچھتے ہیں۔ کفن دینے کے لیے سبھی پہنچ جاتے ہیں، 10ویں کے ختم کے لیے دیگیں پکانے کے لیے سبھی پہنچ جاتے ہیں، اور پرسہ دینے کے لیے بھی سبھی پہنچ جاتے ہیں، خوشی میں سب دھمال بھی ڈال لیتے ہیں، لیکن تکلیف میں، پریشانی میں، بدترین حالات میں مدد کو کوئی نہیں آتا۔ ان کے گھریلو حالات کیسے ہوں گے وہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے جو ہیں، ان کی نسبت جو میں نے معلومات حاصل کی ہیں، یہ سوشل میڈیا بھی بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ اس دنیا سے گزر جانے والی بچی پب جی کی بھی شوقین تھی۔ 2 سال قبل کا واقعہ کیا کسی ٹینشن، کسی فرسٹریشن یا کسی ڈپریشن کے باعث ہوا تھا؟ کیونکہ اس کے علاوہ اتنی کم عمر بچی کی نسبت کوئی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ چونکہ بچیاں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، گھر کے ماحول میں یقیناً یہ بچیاں سنتی ہوں گی کہ لا ایک اور کڑا جم دیتا۔ بچیاں بہت سمجھدار بھی ہوتی ہیں، وہ سب کچھ سنتی بھی ہیں، وہ سب کچھ سمجھتی بھی ہیں۔ 2 سال پہلے کی سوسائڈ اٹیمپٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ بچی یقیناً ڈپریشن کا شکار تھی۔ میں کسی حتمی رائے کی جانب نہیں بڑھنا چاہتا، میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب تک کے جو حالات ہیں اس کے مطابق میری سوچ، میری ذاتی تجربے میں، اور میں جو اب تک کچھ ایز کرائم سین اینالسٹ سمجھ سکا ہوں کہ اس بچی نے سوسائڈ کی کوشش کی، اور پھر 2 سال پہلے تو کامیاب نہ ہو سکی۔ اب کی بار وہ جو رسی جائے وقوع سے ملی ہے، وہ وسیدہ پلاسٹک کی رسی، وہ جان لیوا ثابت ہوئی، اور یہ بچی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ جو دروازہ نہیں کھل رہا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بچی اس دروازے کی عقب لکی ہوئی اس پلاسٹک کی رسی کے ساتھ لٹک چکی تھی۔ پی ایف ایس اے کی رپورٹ کیا کہے گی، اس میں کیا نتائج سامنے آئیں گے، ڈی این اے میں کیا چیزیں سامنے آئیں گی، اور پھر جو پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ ہے اس میں کیا سامنے آئے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میں کسی حد تک اچھرا میں ہونے والے اس ناخوشگوار، اس دل خراش واقعہ کی نسبت آپ تک اپنی رائے پہنچانے میں شاید کامیاب ہو گیا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔